کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجی افسر کی طرف سے کنٹرول لائن کے قریب سے ہتھیاروں کی برآمدگی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کا مقصد کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں بشمول نعیم احمد خان، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر مسلم لیگ اور جموں کشمیر پیپلز لیگ نے ان خیالات کا اظہار بھارتی فوج کی 19 انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل اجے چاند پوریا کے شمالی کشمیر سے ہتھیاروں کی برآمدگی کے مضحکہ خیز دعووں کے جواب میں کیا۔ حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں ان الزامات کو بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں اپنے جرائم کو چھپانے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے جمع کرائے گئے ڈوزر کا توڑ کرنے کی ایک ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ ڈوزر میں پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے سیاسی حقوق کے حصول کی کشمیریوں کی جدوجہد اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس طرح کے شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ واضح رہے کہ بارہمولہ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رئیس بٹ نے سری نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی فوجی جنرل کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال بھر کے دوران کنٹرول لائن کے آر پار کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نہیں ہوئی۔ کانگریس کی مقبوضہ کشمیر شاخ کے سابق صدر غلام احمد میر نے ضلع اسلام آباد کے علاقے نوگام شانگس میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دے اور ان کے ساتھ بھارتی پارلیمنٹ میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ ادھر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ان کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 10 برس کے دوران مجموعی طور پر 418 مرتبہ انٹرنیٹ سروس کی معطلی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 4 اگست 2019 کی شام کو انٹرنیٹ 552 دنوں کے لیے بند کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں سب سے زیادہ 175 مرتبہ ضلع پلوامہ میں انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی۔ اسلام آباد میں 212 سے اب تک 142 مرتبہ انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی، جو کہ دوسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 132 مرتبہ انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ڈاٹ ان نے یہ اعداد و شمار خبروں یا انٹرنیٹ پر دستیاب متعلقہ ریاستی حکومتوں کی طرف سے جاری کی گئے احکامات کے ذریعے اکٹھے کیے ہیں۔